السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر اور سبق آموز عبرت ناک واقعہ لے کر حاضر ہوا۔ اس واقعے سے پہلے میں چند باتیں کہوں گا کہ آج دنیا میں ظلم، ناانصافی کا دورہ ہے۔ جب کوئی کمزور، بے بس، بے کس، بے سہارا نظر آتا ہے تو مالدار، سرمایہ دار، اپنے آپ کو بہادر، طاقتور سمجھنے والے اس پر ظلم و تشدد کے بازار گرم کرتے ہیں، اس پر تشدد اور ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ آج دنیا میں عام ہے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک اسکول میں، ایک کلاس میں ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو بغیر کسی وجہ اور سبب کے، بغیر کسی ریزن کے کلاس روم سے دھکے دے کر باہر نکالا۔ سارے دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو طلباء تھے، وہ دیکھتے رہ گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد ٹیچر نے ان بچوں سے کہا کہ چلو آج ہم قانون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ استاذ نے، ٹیچر نے سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں سے کچھ سوالات کیے۔ سب سے پہلے ٹیچر نے سوال کیا کہ قانون کیوں ضروری ہے؟ تو بچوں نے مختلف جوابات دیے۔ اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ قانون اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، دنیا میں مظلوموں کو ان کا حق ملے، انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو۔ تو استاذ نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، بالکل ٹھیک جواب دیا۔ پھر استاذ نے سوال کیا کہ قانون کا فائدہ کیا ہے؟ تو پھر ایک طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ قانون کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے ان کے حقوق مل جاتے ہیں، لوگوں کو ان کے پورے کے پورے حقوق، حق ان کے مل جاتے ہیں اور ان پر ظلم بھی نہیں ہوتا قانون کی وجہ سے۔ استاذ اور ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ تمہارے سامنے تھوڑی دیر پہلے میں نے تم ہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو بغیر کسی وجہ اور سبب کے دھکے دے کر کلاس روم سے باہر کیا، تو کیا میں نے اس پر ظلم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ جی ہاں، بے شک آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی، آپ نے تو اس پر ظلم کیا ہے۔ تو ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ جب میں اس پر ظلم کر کے بغیر کسی وجہ کے اس کو نکال رہا تھا باہر دھکے دے کر، تو تم خاموش رہ گئے، تم نے اس ظلم کے خلاف آواز کیوں بلند نہیں کی؟ ہاں، ادب ہی کے دائرے میں رہ کر تم بول سکتے تھے کہ استاد محترم، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، تو تم خاموش کیوں رہے؟ پھر استاد محترم نے، ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ ہمارے پاس قانون تو موجود ہے ظلم کے خلاف لڑنے کا، لیکن اس قانون پر عمل کرنے کی ہمت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے مظلوم ظلم کے نیچے دب کر مر جاتا ہے اور ظالم تکبرانہ اور گھمنڈ اور غرور کی زندگی گزارتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ تو یہی حال آج اس دنیا میں اکثر لوگوں کا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ظلم کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، مظلوم پر ظلم ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، کسی پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے تو کسی کو ستایا جاتا ہے، کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت اور جسارت نہیں کرتے،
ہم اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یہ آج ہمارا حال بن چکا ہے، جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ کہ وہ حق بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ حق کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ صحابہ کا کردار ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ تابعین اور تبع تابعین کا شیوا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ائمہ کرام کا تفقہ ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ اولیاء کرام کی شان ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ نیک نیکوں کا طریقہ کار ہے۔ اور ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے کہ تم دنیا میں عدل کو، انصاف کو قائم کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، چاہے وہ ظالم تمہارا مسلمان بھائی ہی کیوں نہ ہو یا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو ظالم کے خلاف تمہیں آواز بلند کرنی پڑے گی، اور مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو سہارا دینا پڑے گا، اور ظالم کے ظلم سے اس کو بچانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر